السلام علیکم MJTV میں خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسرائیل اپنے چھوٹے سائز کے باوجود ایک مضبوط ملک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے آدھے سے بھی کم رقبے پر قائم ایک ملک اسرائیل اپنے سے کئی سو گنا بڑے عرب ملکوں سے طاقتور ہے، اور اس کے چاروں اطراف ایسے دشمن ملک ہیں جو ہمیشہ سے اسرائیل کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ اس کے علاوہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے برطانیہ، امریکہ، یورپی یونین عالمی سطح پر اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل کی اسٹریٹجک لوکیشن سے لے کر مضبوط اکانومی تک ایسے حقائق کے بارے میں بات کریں گے جن کی وجہ سے عرب ملک تمام تر عالمی مذمت کے باوجود اسرائیل کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل مڈل ایسٹ میں موجود ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کی اسٹریٹجک لوکیشن بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ ملک میڈیٹرینین سی اور جورڈن ریور کے درمیان زمین کی ایک تنگ پٹی پر واقع ہے۔ اس مقام نے اسرائیل کو صدیوں سے تجارت اور سفر کے لیے ایک سنگم یعنی کراس روڈ بنا دیا ہے۔ میڈیٹرینین سی پر اسرائیل کی ایک بڑی کوسٹ لائن یعنی ساحل موجود ہے۔ اس کوسٹ لائن کی وجہ سے اسرائیل ایک میجر ایکسپورٹر بن گیا ہے، کیونکہ یہ ساحل اہم تجارتی راستوں تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح اسرائیل مصر اور جزیرہ نما سینا کے درمیان اہم زمینی پلوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ یہ زمینی پل فوجیوں اور مختلف آرمی سپلائز کی نقل و حرکت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسرائیل سعودی عرب اور ایران کی طرح کئی بڑے آئل فیلڈرز کے قریب واقع ہے۔ یہ قربت اسرائیل کو اہم انرجی ریسورسز تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ اسرائیل کی اسٹریٹجک لوکیشن نے اسے امریکہ کا بہترین ساتھی بنا دیا ہے، کیونکہ پورے مڈل ایسٹ میں اسرائیل وہ واحد ملک ہے جس پر امریکہ عرب میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں امریکی مخالفت یا امریکہ کے خلاف جنگی سچویشن میں امریکہ اسرائیل کی زمین کو ان ملکوں کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کو اربوں ڈالر کی ملٹری اور اکنامک امداد دی ہے۔ امریکہ نے 1985 سے لے کر اب تک اسرائیل کو 130 بلین ڈالر سے زیادہ کی ملٹری ایڈ فراہم کی ہے۔ اسرائیل کا امریکہ کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ہے۔ یہ معاہدہ 1996 میں ہوا تھا، جس کے ذریعے ان دونوں ممالک کے درمیان فری تجارت کو بڑھانے میں مدد ملے گی، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اسٹریٹجک لوکیشن کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی اکانومی بھی دنیا کی سب سے مضبوط اور بہترین اکانومی ہے۔ اپنے چھوٹے سائز اور تنہائی کے باوجود اسرائیل ٹیکنالوجی، ایکسپورٹس، انوویشن اور ڈیفینسو سمیت کئی شعبوں میں گلوبل لیڈر کے طور پر ابھرا ہے۔ اسرائیل میں فی کس GDP بہت زیادہ ہے اور ان ایمپلائمنٹ ریٹ یعنی بے روزگاری کی شرح بہت کم ہے۔ اسرائیل ریسرچ اور ترقی میں بہت زیادہ آگے ہے۔ 2022 میں اسرائیل کی GDP 538 بلین ڈالر تھی، جو کہ اسے دنیا میں 39ویں بڑی معیشت بناتی ہے۔ یہ 2010 کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہے، کیونکہ 2010 میں اسرائیل کی GDP صرف 269 بلین ڈالر تھی۔ اسرائیل میں ایوریج ٹائپ کا شہری بھی اعلیٰ معیار کی زندگی کو انجوائے کرتا ہے، کیونکہ اسرائیل کی 2022 میں فی کس GDP 49,920 ڈالر بنتی ہے، جو کہ دنیا میں 15ویں نمبر پر ہے اور ساتھ میں کئی ترقی یافتہ ممالک کی ایوریج سے بھی زیادہ ہے۔ اسرائیل میں بے روزگاری بھی بہت کم ہے، کیونکہ 2022 میں اسرائیل کی بے روزگاری کی شرح صرف 3.4% تھی، جو کہ ڈیولپ کنٹریز کی ایوریج سے بھی بہت کم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کی معیشت بہت بہتر اور مستحکم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل ٹیکنالوجی میں بھی بہت سے ممالک سے آگے ہے۔ اسرائیل نے AI ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی، ڈیفنس اور ہیلتھ کیئر سمیت مختلف فیلڈ میں اہم کنٹریبیوشن کی ہیں۔ اسرائیل 6,000 سے زیادہ سٹارٹ اپس کا گھر ہے۔ سٹارٹ اپس نئے کاروبار شروع کرنے کو کہتے ہیں، جو کہ دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ ہے۔ اسرائیلی کمپنی موبل آئی سیلف ڈرائیونگ کار ٹیکنالوجی کی ایک لیڈنگ ڈیولپر ہے۔ اسرائیل میں 400 سے زیادہ سائبر سیکیورٹی کمپنیاں 12,000 سے زیادہ لوگوں کو جابز دیتی ہیں، تاکہ اسرائیل کو سائبر حملوں، سسٹم ہیکنگ اور وائرس کی مختلف اقسام سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اسرائیل کی IDF یعنی اسرائیل ڈیفنس فورس دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ہائیلی ٹرین اور ویل ایکوپڈ فورس ہے۔ یہ مشرقی وسطی کی سب سے طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک ہے۔ IDF ایک کانسکرپٹ آرمی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 18 سال سے زیادہ عمر کے تمام اسرائیلی شہریوں کو فوج میں خدمات انجام دینا لازمی ہے۔ اسرائیلی آرمی دنیا کے کچھ جدید ترین ہتھیاروں اور آلات کا استعمال کرتی ہے۔ اس میں لیٹسٹ طیارے، ہیلی کاپٹرز، مین
बैटल टैंक्स, मिसाइल्स, आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स, फाइटर जेट, सबमरीन्स और साइबर वारफेयर शामिल हैं। इसराइल की फौज की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि इसराइल के पास तकरीबन 1,70,000 तक एक्टिव मिलिट्री फोर्स है। ये फोर्स वेल ट्रेन और एक्सपीरियंस फोर्स है। इसी तरह इसराइल के पास 4,65,000 की एक रिजर्व फोर्स भी है। इसराइल की ताकत का अंदाजा आप इससे लगाएं कि 1967 की जंग में इसराइल ने अमेरिका और मुख्तलिफ यूरोप मुल्कों की मदद से सिर्फ 6 दिनों में मिस्र, शाम, उर्दन और इराक को शिकस्त दी। फिर 1973 की यौम खिपुर वार में इसराइल मिस्र और शाम के अचानक हमले से महफूज रहा। ताहम इसराइली फौज तेजी से अरब फौजों को शिकस्त देने में कामयाब रही। इसके बाद लेबनान की 1982 की जंग में इसराइल ने फलस्तीनियों के रॉकेट हमलों को रोकने की कोशिश में लेबनान पर हमला किया। इसराइली फोर्स ने फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को शिकस्त देने में कामयाब रहा। इससे आप इसराइल की मिलिट्री पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। इसराइल ऐसी जंगों के खर्चों को अफोर्ड कर सकता है क्योंकि अमेरिका समेत बहुत से यूरोपीय मुल्क इसराइल को फंड करते हैं। इसके अलावा इसराइल के पास एक मजबूत मईशियत है। इसराइल अपनी फौज पर खासी रकम खर्च करता है। 2022 में इसराइल का दिफाई बजट $23.4 बिलियन था, जो कि इसकी टोटल GDP का तकरीबन 4.5% है। इसी तरह अमेरिका हर साल इसराइल को तकरीबन $3.8 बिलियन की मिलिट्री इमदाद देता है। इसराइल वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। 2022 में इसराइल ने $11.2 बिलियन की डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की, जो कि इसकी टोटल GDP का तकरीबन 1.5% है। और अब चलते हैं उस मेन पॉइंट की तरफ कि क्यों अरब मुल्क या दुनिया का कोई भी मुल्क चाह कर भी इसराइल को मुकम्मल तबाह या इस पर हमला नहीं कर सकता। इसकी एक सबसे बड़ी वजह इसराइल की स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं। इसराइल ने अमेरिका समेत दुनिया भर के ममालिक के साथ एक इत्तेहाद बनाया हुआ है। इसराइल का यह स्ट्रेटेजिक अलायंसेस इसके दुश्मनों को रोकने और साथ में इसे एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी बनाने या देने पर मदद करता है, क्योंकि इसराइल के मिडल ईस्ट में बहुत से मुल्क दुश्मन हैं, जिसमें ईरान, शाम, लेबनान, यमन, इराक, उर्दन, गाजा स्ट्रिप में हमास और ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जो इसराइल के वजूद को सिरे से तस्लीम ही नहीं करते। इसी वजह से इसराइल ने ये स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाई हुई हैं, जिसमें उसका सबसे बड़ा और करीबी इत्तेहादी अमेरिका है। अमेरिका इसराइल को माली, फौजी इमदाद, साइबर सिक्योरिटी और मिसाइल दिफा समेत बड़े पैमाने पर इसराइल की मदद करता है। इसराइल ने अमेरिका से अरबों डॉलर के हथियार भी खरीदे हैं। 2022 में अमेरिका ने इसराइल को $3.8 बिलियन की फौजी इमदाद फराहम की। इसराइल के यूरोपीय यूनियन के साथ भी मजबूत ताल्लुकात हैं। यूरोपीय यूनियन इसराइल का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर और फंडिंग करने वाला मुल्क है। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक इसराइल को 2017 से लेकर 2021 के दरमियान सालाना €100 मिलियन एवरेज की तरक्याती फंडिंग की गई है। इसी तरह यूरोपीय यूनियन इसराइल को 2021 से लेकर 2027 तक तकरीबन €1.4 बिलियन ग्रांट्स और कर्जा फराहम करेगा। बरतानिया भी इसराइल को माली इमदाद फराहम करने वाला एक बड़ा और अहम मुल्क है। 2021 से लेकर 2022 तक बरतानिया ने इसराइल को तकरीबन £100 मिलियन ग्रांट्स और कर्जे फराहम किए। ये फंड्स मुख्तलिफ रिसर्चेस, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड प्रमोशन और इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए दिए गए हैं। वो अलग बात है कि इसराइल इन फंडिंग का किस तरीके से इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ इसराइल 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस का भी हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, जिसमें इन सारे मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज दुश्मन के खिलाफ मिलकर काम करती हैं। उम्मीद है MJTV की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।